الحمد لله العليم القبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير. فسبحان الله الذي حكمته وبالغة وعلمه عزيز ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قتمير. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما دامت الكواكب تسير. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں رحم و کرم، اس کی عنایتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مبارک رات میں ہم سب کو جمع فرمایا اور اس ذات کی نسبت پر ایسی مبارک رات میں ہمیں بٹھایا اور کچھ اس ذکر کہ جس میں ہمیں اپنی آخرت یاد آ جاوے اور اس رات کا صحیح معنی میں حصول ہماری زندگیوں کے اندر آ جاوے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے سوغات بنایا ہے، انعامات کا یہ مہینہ بنایا، بخششوں کا مہینہ بنایا، راحتوں کا مہینہ بنایا، اس کی مغفرتوں کا مہینہ بنایا، اس کی رحمتوں کا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس مہینے کی ہر شب و روز رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے. جہنم سے وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ فیصلے فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے. تو یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک دن، یہ مبارک شب و روز ہماری آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے دیے ہیں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا نہ ہوتا تو رمضان المبارک عطا نہ کرتے. تو گویا کہ یہ مہینہ ہماری معافی کے لیے اللہ نے دیا ہے، ہماری آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے اس مہینے کے 3 تقسیم بتائے کہ پہلا عشرہ کیا ہے، دوسرا عشرہ کیا ہے، تیسرا عشرہ کیا ہے. اولھا رحمت، فرمایا کہ اس کے 10 دن اللہ کی خاص رحمت کے دن ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اوسطھا مغفرۃ، فرمایا دوسرا جو دہا ہے اللہ کی خصوصی مغفرتیں بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. فرمایا آخرھا عتق من النار، آخری جو دہا جو چل رہا ہے یہ دہا جہنم سے آزادی کا ہے. اور جس کو جہنم سے آزادی مل گئی اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا؟ اس سے پوچھیں جو جیل کی سلاخوں میں ہیں اور
اس کے تعلق سے حکومت کا عدالت کا یہ فرمان آ گیا کہ اس کو جیل خانے سے نکال دیا جاوے، آزاد کر دیا جاوے، اس کی کیا خوشی کا ٹھکانہ ہوگا۔ فرمایا یہ عارضی خوشی ہے، یہ عارضی قید خانہ ہے، اور جو ہے جیل کے اندر جانا یہ چند دنوں کا ہے، لیکن جہنم کی جو جیل ہے، وہ جو جہنم جو ٹھکانہ ہے وہ آگ کا ہے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ آدمی کو رہنا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جائے گا۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے خلاصی کا مہینہ بنایا ہے، اور اس میں اتنے اعمال دیے، اس میں اعمال کے وزن کو بڑھایا۔ فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اللہ تعالیٰ یوں نیکیوں کو بندوں کی بڑھا رہے ہیں۔ قیمت لگی ہوئی ہے ہمارے اعمال کی، قیمت لگی ہوئی ہے ہمارے قرآن پاک کی تلاوت کی، قیمت لگی ہوئی ہے ہمارے صدقے و خیرات کی، قیمت لگی ہوئی ہے ہمارے تراویح کے سجدوں کی، قیمت لگی ہوئی ہے ہمارے روزوں کی، قیمت لگی ہوئی ہے ہمارے سحر و افطار کی، قیمت لگی ہوئی ہے ہماری غمخواری کی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے کرنے کی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر ہمارے اعمال کو یوں اٹھایا کہ اس کی قیمت ایسے لگائی کہ جنت کے دینے کے وعدے فرمائے۔ اس مہینے کے اندر دنیا والے اپنے سامان کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، چپل کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، کپڑوں کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہے، ہر بازار کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جنت کو سستا کیا ہوا ہے، جہنم سے بچنے کو سستا کیا ہوا ہے، اس کی رضا سستی کی ہوئی ہے، اس سے صلح کر لینا آسان ہو چکا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینوں کو ہمارے لیے آخرت کے بننے کا، سنورنے کا، اپنی آخرت کے بنانے کا اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا۔ 11 مہینے اللہ سے دور رہ کر، نفس کی خواہشوں پر زندگی کو گزار کر، جی کے چونچلوں کو پورا کر کے، اللہ سے دوریاں اختیار کر کے، دنیا جو غفلت کی جگہ ہے ہم اس میں رہ کر اپنی خبر کو بھول گئے، جنت کی نعمتوں کو بھول گئے، جنت کے بالا خانوں کو بھول گئے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کو بھول گئے۔ یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے، یہاں پر ہم نے اس جگہ کو بھولا ہوا ہے جہاں سے ہم آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا ٹھکانہ جنت، آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ہم سب کے جد امجد جنت سے دنیا میں آئے ہیں، اور ہم کو جانا جنت میں ہے، اور جو دنیا کی جو زندگی ہے وہ امتحان کی زندگی ہے۔ الدنیا دار المحن، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ سیرگاہ نہیں ہے، تفریح گاہ نہیں ہے، جی کو بہلانے کی جگہ نہیں ہے۔ امتحان گاہ میں وہ طالب علم سے پوچھو جس کو جو ہے بھوک لگ رہی ہو، نیند کی، اس کو جو ہے نیند کی سخت ضرورت ہے، پیاس کی سخت ضرورت ہے، لیکن 2-2.5 گھنٹے وہ امتحان کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میرا پیپر اچھا چلا جائے۔ پیپر اچھا گیا، اس کے بعد مٹھائیاں کھاؤں گا، اس کے بعد بریانیاں کھاؤں گا، اس کے بعد میں آرام کی نیند سوؤں گا، اس کے بعد میں جی بھر کے مشروبات پیوں گا، میرا امتحان اچھا جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جو 2.5 گھنٹے امتحان میں بیٹھتا ہے اس کی یہ فکر ہوتی ہے یہ 60 سال کی زندگی، یہ 70 سال کی زندگی، یہ 50 سال کی زندگی ہم امتحان میں ہیں۔ امتحان کیا ہے؟ اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، شیطان کے پنجے میں آنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کیفیتوں کو ہماری زندگی کے اندر پیدا کرنے کے لیے کہ یہ سمجھ آ جائے اور ہمیں سمجھ میں آ جائے ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیا ہماری زندگی بھی کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے؟ نہیں، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے دی ہے۔ یا لیتنی کنت ترابا، جانوروں کا حساب کیا ہوگا؟ مٹی ہو جائیں گے، وہاں پر افسوس کرے گا امتحان میں نے صحیح نہیں لکھا، کاش میں بھی جانور ہوتا تو آج میں پکڑا نہ جاتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، آخرت کا افسوس کرنا میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو کوئی کام دینے والا نہیں۔ اسی لیے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے زندگیوں کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔
حساب کر لو، دنیا میں حساب کر لو، نیکیاں کتنے کیے ہیں، بدیاں کتنے کی ہیں، اللہ کو کتنا راضی کیا ہے، شیطان کو کتنا راضی کیا ہے، نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں، ترازو میں تولے جائیں تو نیکیاں میری زیادہ ہوں گی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے۔ یہ تولے جانے والے ہیں، ہمارے اعمال تولے جائیں گے حشر کے میدان میں۔ جب پلڑا نیکی کا جھکے گا جنت کا راستہ ہوگا، بدی کا پلڑا جھکے گا راستہ جہنم کا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، دنیا میں ہی آدمی کو احساس اس کا ہونا چاہیے کہ میری روح اب نکل جاوے تو میرا راستہ جنت کا ہے یا جہنم کا ہے۔ گریبان میں جھانکنا ہے، ٹٹولنا ہے کہ میں نے کون سے اعمال آخرت کے بنانے کے کیے ہیں، کون سے اعمال جو ہے جہنم کے طرف لے جانے والے کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک راتوں کی بنیاد انہی کیفیتوں کے ساتھ بتائی ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو اس رات میں یعنی شب قدر میں ایسے جاگے کہ اس کو اس کی نیکیاں سامنے آئے، اس کے گناہ اس کے سامنے آئے، اور ایمان اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میری بدی اور میرے نیکیوں پہ میری آخرت کا فیصلہ ہوگا، یہ کیفیت کے ساتھ اگر وہ شب قدر گزار رہا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا اسی کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ کیفیتوں سے ہماری زندگیاں خالی ہے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں جانوروں کی طرح، ہم زندگی گزار رہے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ وہی ان کو فکر بیوی بچوں کی جانور کو بھی ہے، وہی کھانے پینے کی ہے۔ دیکھیں چڑیا کو، دیکھیں چونٹی کو، دیکھیں اس کی محنت یہی ہے کہ میرے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ وہ چونٹی کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ گرمی کے زمانے میں سردی کے غذا کا انتظام کرتی ہے، سردی کے زمانے میں، بارش کے زمانے میں اپنے بلوں سے نہیں نکلتی، وہ بھی اپنی روزی روٹی کے لیے تلاش ہے۔ پرندوں کو دیکھیں کہ دانہ چوگ چوگ کے لا کر بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے، اس کو بھی اپنے بچوں کی فکر ہے، گھونسلے کے اندر گھونسلہ بناتی ہے کہ میرے بچے پانی میں نہ بھیگیں، سردی ان کو نہ لگے، کوئی جو ہے دوسرا درندہ اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو۔ یہ بھی انسان ہی کر رہا ہے۔ تو ان میں ہم میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدائش کے مقصد کو بتایا۔ وہ مٹی ہونے والے ہیں، وہ مٹی ہو جائیں گے، لیکن انسان پیدا ہوا ہے تو یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی فنا ہونے والا نہیں۔ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے، دنیا کے پیٹ سے قبر میں جائے گا، قبر کے پیٹ سے حشر کے میدان میں اٹھے گا، حشر کے میدان سے جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ انتقال، منتقل ہمارا ہونا ہے، ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں، ہمارا انجام ہم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ نیکیوں پہ چلیں گے جنت کی نعمتیں ملیں گی، بدی پہ برائی پہ چلیں گے جہنم کے دردناک انگارے۔ اللہ نے اس چیز کو بیان کیا قرآن پاک میں۔ ارے تمہارا حساب جانوروں کی طرح نہیں ہے، تم الگ مخلوق ہو، تمہیں الگ کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا، أَيْ لِيَعْرِفُونَ، اللہ کو پہچاننے کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تم کو بیکار نہیں پیدا کیا، بھولی بھلائی چیز نہیں بنایا ہے، تم کو آخرت میں اٹھنا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمارے اعمال کا وزن بتایا ہے، وزن کو بڑھایا ہے۔ تمہارے اس کرنے پہ تم کو جنت ملے گی، یہ کام کرنے پہ تم کو جہنم ملے گی۔ جانور کو مار رہا ہے تو اس کے لیے جہنم نہیں ہے۔ بکری، ایک بکری دوسری بکری کو ماری ہوگی، سینگ والی بکری جس کو سینگ نہیں تھے اس کو مارا، حشر کے میدان میں اللہ ان کا بھی انصاف کریں گے۔ ان کا انصاف اس طریقے سے ہوگا، دونوں کو آپس میں جو کھڑا کریں گے اور بے سینگ بکری کو سینگ عطا کریں گے، اور وہ اپنے سینگوں سے اس بکری کو مارے گی جس کے سینگ دنیا میں تھے، اللہ اس کے سینگوں کو نکالیں گے اور سینگ اس کو ادا کریں گے، اور وہ سینگ اپنے سینگوں سے اس بکری کو ماری تھی جو مارے گی، جو دنیا میں اس کو ماری تھی۔ ان کا فیصلہ ختم۔ ہمارا فیصلہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم نے چوری کی ہے، ڈاکے ڈالے ہیں، قتل کیے ہیں، دوسروں کا مال لوٹا ہے، وہاں پر یہ نہیں، وہاں پر اس کے بدلے میں جہنم ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہمارا اختتام
اگر اچھا ہے، دنیا اچھی ہے، اچھی بنی ہے، تو ہمارا اختتام جو لاجواب ہوگا اور جنت کی اعلیٰ ترین نعمتیں، لازوال نعمتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اگر دنیا کی منچاہی زندگی پہ گزارا، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر جی کے چونچلوں کو پورا کرنے میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آخرت میں دردناک عذاب کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کے ذریعے سے دیا کہ میرے بندو بہت کچھ تم نے گناہ کیے ہوں گے، یہ ماہ مبارک ہم نے دیا، آؤ دنیا میں ہی اپنے صلح کر لو، تعلقات کو درست کر لو، اپنی اللہ سے تعلق کو درست کر لو، مخلوق سے بھی اپنا تعلق کو درست کر لو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو دیا، روزہ جیسی عظیم عبادت کو دیا، تراویح جیسی عظیم عبادت کو اللہ تعالیٰ نے دیا، قرآن پاک کی تلاوت جیسا عظیم عمل دیا، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور اعتکاف جیسے عظیم عمل اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ہر ایک کے وزن بتائے۔ اعتکاف میں بیٹھنے پہ کیا ملنے والا ہے، تراویح کے سجدے پہ کیا ملنے والا ہے، ایک سبحان اللہ پہ کیا ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے ساری چیزوں کو بتایا، یہ تمہاری آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے ان اعمال کو دیے۔ 10 دن کا اعتکاف کا وہ ثواب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 حج اور 2 عمرے کا کرنے کا ثواب۔ 10 دن پر کتنا سستا سودا ہے۔ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں مل رہی ہیں۔ جنت میں ایک موتی کا، یاقوت و زبرجد کا محل مل رہا ہے، زمرد کا محل مل رہا ہے جس کے 60,000 دروازے ہیں، اور ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک درخت لگا رہے ہیں جو اتنا وسیع ہوگا کہ تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہو کر چلتا رہے تو 100 سال میں بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے اعمال کیوں دیے ہیں؟ آخرت کے بنانے کے لیے، جنت کے سنوارنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر ایک عظیم ترین رات رکھی جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس رات کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ اللہ نے قرآن پاک میں اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ اتنی بڑی مبارک رات ہے، قرآن سے زیادہ مبارک کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ تبرک بالقرآن انہ کلام اللہ، اللہ کے کلام سے برکتیں حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وخرج منہ، اللہ کی ذات سے یہ نکلا ہوا ہے۔ جتنی بھی کتابیں آئیں لکھی ہوئی شکل میں آئی، لیکن قرآن آیا سینہ بسینہ آیا۔ اللہ نے اپنی ذات سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سینے میں منتقل کیا، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے سینے میں منتقل کیا، اور قیامت تک یہ سینوں میں منتقل ہوتا رہے گا، اور اللہ کا وعدہ اس کی حفاظت کا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے انتظام کیا ہے قیامت تک کے لیے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایسا مبارک کلام اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں شب قدر میں نازل فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ شب قدر کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، پوچھ رہے ہیں شوق کی زیادتی کو بیان کرنے کے لیے۔ کوئی چیز آدمی نہیں پہچانتا، یہ ہیرا ہے تو اس کو پوچھتے ہیں معلوم ہے کیا ہے، تو وہ متوجہ ہوتا ہے بھئی کیا ہے بتاؤ۔ اللہ ایسے ہی انداز سے اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے بندو جانتے بھی ہو شب قدر کیا ہے، پہچانتے بھی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کیا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سورت کے نزول میں علماء اکرام کے مختلف اقوال ہیں کہ یہ سورت کیوں کس پس منظر میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے عابدوں کا ذکر صحابہ کے درمیان میں کیا کہ اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل میں ایسے ایسے عابد گزرے ہیں، ایسے مجاہد گزرے ہیں کہ 1000 مہینوں تک سجدے میں پڑے رہے، اور ایک مجاہد کا 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، 1000 مہینے تک ایک روزے میں رہا، 1000 مہینے تک اللہ کے سامنے سجدے میں رہا۔ صحابہ کو بڑا رنج و غم ہوا، اے اللہ کے نبی ہماری عمریں تو مختصر ہے، پھر اس میں بھی دنیا کے دھندے ہیں، بیوی بچے ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، پھر ہم اللہ کے نزدیک وہ مقام کیسے حاصل کر سکتے ہیں جو بنی اسرائیل کے عابدوں نے حاصل کیا۔
اللہ کے نبی بھی غمگین ہوئے، صحابہ بھی غمگین ہوئے، تو اللہ کے نبی کا غمگین ہونا اللہ تعالیٰ کو جو ہے تڑپا دیا، اور آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تسلی کا سامان کیا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کی امت کو آپ کو ایسی رات دی ہے کہ تم ایک رات کو جاگ لو، اس کو حاصل کر لو تو تمہیں 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ کتنی عظیم ترین رات ہے! 83 برس 4 مہینے، ہماری عمریں اتنی ہوگی بھی یا نہیں پتہ نہیں، اتنی عبادت کرنے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں 10 راتیں مل گئی، آپ حساب کر لیں کتنے سال ہو جائیں گے، کتنے سال ہو جائیں گے؟ 3300 سال، کئی سال ہو جائیں گے۔ کسی کو 10 سال مل گئے، کسی کو 5 سال شب قدر مل گئی، کسی کو 15 سال مل گئی، تو کتنی عبادت کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس امت کی قدر بڑھائی ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا اس کو قدر کیوں کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بنانے کا، آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتے اللہ کے دربار میں عرض کیا، اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو کیوں بناتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی، قتل کرے گی، ناپ تول میں ڈنڈی مارے گی، سود کھائے گی، دوسرے کا مال چھینے گی، بہنوں کا وراثت کا مال کھائے گی، پڑوسی کو ستائے گی، ماں باپ کے حکموں کو توڑے گی، آپ کے حکم کے خلاف زندگی گزارے گی، چھوٹے چھوٹے مال کے لیے جو ہے آپس میں دست و گریبان ہوگی، ایک بھائی کا خون مال کے لیے کرے گا، بیٹا باپ کا خون کرے گا، آپ کیوں ایسے لوگوں کو دنیا میں پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ انی عالم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے جو میں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں دنیا میں، ارے تم اعتراض کرتے تھے، جا کے دیکھو میرے بندوں کو، فخر کے طور پر۔ اور فرشتے آسمانوں میں اس بات کے کفارے کے لیے آتے ہیں، اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو اس صورت کے اندر بتایا گیا پوری تفصیل کے ساتھ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، فرشتوں کی بڑی جماعت اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے پیغام لا کر پہنچانا، لیکن اللہ نے اس امت کی کتنی قدر بڑھائی کہ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے جانے کے بعد بھی اس امت کے لیے آ رہے ہیں۔ کسی امت کے لیے نہیں آئے جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے نبی کی امت کے لیے آ رہے ہیں، اور سارے فرشتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں، اے فرشتوں، تم بحر و بر میں، ریگستانوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، شہر میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ تم پھیل جاؤ، جہاں پر بھی آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، تم اس کی دعاؤں پہ آمین کہو، ان کی دعاؤں کی قبولیت کی تم دعا کرو، اور ان سے مصافحہ کرو، معانقہ کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے بندوں سے اس نبی کی امت سے جو ہے مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس سے ملاقات کرتے ہیں اس کی علامتیں یہ ہیں کہ اس کا بدن کانپ جاتا ہے، فکر آخرت اس کے سامنے آتی ہے، رقت سے آنسو بہنے لگتے ہیں، توجہ الی اللہ اس کی ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ علامت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ اور کس سے ملاقات کرتے ہیں؟ جو عبادت میں مشغول ہے، قرات میں مشغول ہے، تلاوت میں مشغول ہے، نماز میں مشغول ہے، اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس سے نہیں کرتے جو پان کے ڈبوں پہ بیٹھا ہوا ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھا ہوا ہے، چبوتروں پہ بیٹھ کر تیری میری کر رہا ہے۔ یہ شرف ان لوگوں کو حاصل ہے جو عبادت کے اندر مشغول ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ اس امت کو عبادات کے ساتھ دیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور یہ نظام کب تک چلتا ہے؟ صبح صادق تک، حتیٰ فجر تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، مغرب سے لے کر فجر تک۔ اللہ تعالیٰ اپنا عرش آسمانوں سے اٹھا کر پہلے آسمان پہ لے کر آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، حل من مستغفرن، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا متلاشی، پریشان حال کہ اس کو رزق دوں۔
حل من مبتلیًا فعافیہ، پریشان حال کہ اس کو عافیت کی زندگی دوں، قضا و قضا، اللہ کی طرف سے پیغام آتے رہتے ہیں، بتاؤ بندے کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کو۔ تو یہ اتنی مبارک رات ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ جو ہے بندوں کی طرف متوجہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھ رہے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو، میں دینے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں اعتکاف میں مسلسل بیٹھے رہے ہیں۔ 10 سال مدینے کی زندگی میں آپ اعتکاف فرمائے، 2 سال آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، ایک جنگ بدر کی وجہ سے اور ایک فتح مکہ کی وجہ سے، اور 1 سال بیماری کی وجہ سے آپ نے اعتکاف کو چھوڑ دیا درمیان میں سے، تو آپ نے اس کی قضا جو ہے شوال کے مہینے میں فرمائی۔ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من 10 الاواخر من رمضان، کہ تم رمضان کی آخر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، وہ عظیم ترین رات ہے جس کو مل گئی 83 برس 4 ماہ عبادت کرنے کا ثواب۔ اس کا آپ کیلکولیشن کر کے دیکھیں کہ 1 سیکنڈ کا کیا حساب ہے، 1 منٹ کا کیا ثواب ہے، 1 گھنٹے کا کیا ثواب ہے۔ کرنے والوں نے کیا ہے کہ 1 سیکنڈ کا ثواب 23 گھنٹے عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ دیکھیں گھڑی کا ایک کانٹا ہل رہا ہے اور اس میں عبادت میں مشغول ہے، اگر کوئی شب قدر اس کو مل رہی ہے تو 1 سیکنڈ پر 23 گھنٹے عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا سیٹ ہے مالدار کہ اپنے غلام کو، کام کرنے والے نوکر کو 1 سیکنڈ کام کرنے پر جو ہے 23 گھنٹے کے پیسے دے، 1 منٹ کا ثواب 58 گھنٹے 58 دن کے برابر ثواب ہے۔ اور اگر کسی کا 1 گھنٹہ شب قدر میں جو ہے لگ رہا ہے تو فرمایا 9 سال 8 مہینے کا ثواب اس کو مل رہا ہے، اور کسی کو یہ رات مل رہی ہے تو 83 برس 4 مہینے کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ کتنی قیمت ہے، سیکنڈ کی قیمت ہے، 1 سیکنڈ پر 23 گھنٹے کا ثواب۔ اب یہ ایسی مبارک راتوں میں ہم اپنے اوقات کو ضائع کریں تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم سے زیادہ نکما کون ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اللہ کو لینے کا مہینہ بنایا ہے، اللہ کی ذات سے اپنا تعلق جوڑنے کا مہینہ بنایا ہے۔ اللہ کیسے ملتے ہیں؟ اللہ کو ڈھونڈنے والوں نے تخت شاہی پہ ڈھونڈا ہے، مال و دولت ان کی ٹھوکروں میں پڑی ہوئی ہے، وہ اللہ کی تلاش میں۔ اللہ ایسے ہی نہیں ملتے، مانگنے پہ نہیں ملتے، جن کی خواہشوں کو پورا کرنے پہ اللہ نہیں ملتے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بلق کے بادشاہ تھے، اور ان کے دل میں یہ تمنا بار بار آتی تھی، خیال بار بار آتا تھا کہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں، مجھ کو بھی اللہ مل جاوے، میں بھی اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ تخت شاہی پہ بیٹھ کر بادشاہوں کے بھی یہ جذبات ہوتے تھے۔ اگر ہمارے دل میں خیال آ گئے 1 گھنٹے کے لیے ہمیں بادشاہت مل جاوے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ہی کافی ہے میری نسلوں کو بنانے کے لیے، جتنا ملا اتنا لوٹ کے رکھ لوں گا۔ جذبات کیسے ہیں، اور ان کے جذبات کیسے تھے کہ تخت شاہی پہ بیٹھ کر بھی اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ خیال تھا کہ یہاں بیٹھ کے بھی مجھے اللہ مل جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کا انتظام کرتے ہیں اور کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بناتے ہیں کہ بندہ دنیا کی تخت و تاج اس کی نگاہوں کے اندر مٹی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ وہ بادشاہ ہیں بلخ کے، روزانہ پھولوں کے بستر پہ سوتے ہیں۔ پرفیوم کا زمانہ نہیں تھا، پھولوں سے خوشبو لی جا رہی ہے، اور ان کے بستر پر نئے تازہ پھول روزانہ بچھائے جاتے ہیں۔ خادمہ تھی، باندھی تھی، خدمت کرنے والی، روزانہ نئے پھول رات کے وقت میں بچھاتی ہے، اور اس کے اوپر بادشاہ سلامت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ آرام کرتے ہیں۔ وہ باندھی کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ سلامت روزانہ اس بستر پہ سوتے ہیں، کتنی اچھی نیند آتی ہوگی، کتنی میٹھی نیند آتی ہوگی۔ دل میں یہ خیال آیا، جب بستر پہ پھول بچھائے اور جو ہے اس کو برابر کیا، پھولوں کو سجایا، تو دل میں خیال آیا کہ میں بھی لیٹ کے دیکھوں کہ سونے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے
ہر آدمی کی طبیعت چاہتی ہے کہ دیکھوں کیسا ہے، تو وہ اس کے اوپر لیٹی، تھکی ہاری باندھی، فرش پہ سونے والی، ٹاٹ پہ سونے والی، اور تھکی ہاری محنت کر کے کام کر کے جب بستر پہ پڑی، نرم بستر اور خوشبوؤں کی لپیٹیں، اس کو ایسا وہ نیند اس کے اوپر طاری ہو گئی کہ آنکھ گہری نیند لگ گئی۔ بادشاہ کے آنے کا وقت ہو گیا، بادشاہ اپنے محل میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ باندھی، وہ کام کرنے والی نوکرائن جو ہے بادشاہ سلامت کے بستر پہ سوئی ہوئی۔ جلال میں آ گئے کہ تو بادشاہ کی توہین کی ہوئی ہے، کہ بادشاہ کے بستر پہ تو سوئی کیسے؟ بال پکڑ کے کھینچا، اٹھایا اور دربان کو بلایا کہ اس کو اس کی سزا دو کہ اس کی اوقات کیا ہے، بادشاہ کے بستر کو سجانے کے بجائے اس کے اوپر سو گئی، کہ 100 درے اس کو مارے جائیں۔ تو جب اس کو پکڑ کر لے جانے لگی تو رونے لگی، اور کچھ قدم آگے چلی تو مسکرا زور زور سے ہنسنے لگی، کھلکھلانے لگی۔ ابراہیم ابن ادھم کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا معاملہ ہے، کہ یہ جو ہے اس کے اوپر جو سزا کی گئی ہے اس کی وجہ سے پاگل تو نہیں ہوئی؟ بلایا، اس کو بلانے لگایا، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی تھی اور کیوں ہنس رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، آپ نے سزا جاری کی ہے کہ مجھے 100 درے بادشاہ کے بستر پہ سونے کی وجہ سے مارے جائیں، اس کی سزا ہے۔ پتہ نہیں 100 درے میں برداشت کروں گی یا اس سے پہلے مر جاؤں، کیونکہ درے وہ ہوتے تھے جو جسم کی کھال نکال دیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے بعض زمانے میں 100 درے مارے جاتے تو 80 پہ مر جاتا، تو اس کے لیے شریعت کے حکم بھی تھے کہ مرنے کے بعد اس کی خبر پہ وہ درے مارے جاتے تھے، ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں۔ تو اس کو اپنی جان کی بچنے کا کوئی یقین نہیں تھا، تو کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری سزا ملے گی تو ختم، میری موت میرے سامنے نظر آ رہی۔ کہا کہ پھر تو ہنسی کیوں؟ میں فرمایا کہ وہ کہنے لگی کہ میں اس لیے ہنسی کہ چند لمحے میں ایسے بستر پہ سوئی تو میری یہ سزا ہے، اور تم ساری زندگی سوتے رہے، پتہ نہیں آخرت میں تمہارے لیے اللہ کیا سزا تجویز کریں گے۔ دل پہ ضرب لگی، ہائے ہائے میرا کیا ہوگا۔ یہ کیفیت کے ساتھ بسترے پہ کروٹیں بدل رہے ہیں۔ کہا اس کو معاف کر دو، میری ہدایت کا انتظام ہو رہا ہے۔ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، محل کے اوپر کچھ لوگوں کے چلنے کی آواز آئی، غصے میں آئے کہ نیند آ رہی نہیں اور بے چینی کا عالم ہے، اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اپنے محل سے باہر جا کر آواز لگائی، کون ہے جو میرے محل پہ چل رہا ہے؟ اوپر سے آواز آئی کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم بادشاہ سلامت کے محل کی چھت پہ جو ہے اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا غصہ آیا کہ اے نادانو، اے بیوقوفو، کیا اونٹ بھی کسی بادشاہ سلامت کے جو ہے چھتوں پہ ملتا ہے؟ محلوں کے چھتوں پہ بھی اونٹ آیا کرتے ہیں، جاؤ جنگلوں میں ڈھونڈو، بیابانوں میں ڈھونڈو، جنگلوں میں ان کو ڈھونڈو، وہ یہاں ملنے والے نہیں۔ تو اوپر سے ایک ندائے غیبی آئی، کہا اے ابراہیم ابن ادھم، تم تخت شاہی پہ بیٹھ کر اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ جو ہے تخت شاہی پہ نہیں ملتا، در در کی ٹھوکریں کھانے پہ ملتا ہے۔ غرض رات آئی، وہی بے چینی میں اللہ ہدایت کا انتظام کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو اپنے تخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان تیز تیز قدموں سے وہاں پر میں تخت شاہی کے قریب آیا تو پوچھا تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا میں سرائے میں داخل ہوا ہوں، تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ سرایا ہے۔ سرایا اس کو کہتے ہیں کہ مسافر گزرتے تو ان کے ٹھہرنے کے لیے کوئی انتظام کی جگہ ہوتی تھی، جیسے آج کے زمانے میں لارج ہوتے ہیں، اس کے اندر لوگ جا کے ٹھہرتے ہیں، مسافر خانے ہوتے ہیں۔ کہا میں یہ مسافر خانہ ہے، تو بڑے غصہ ہوئے، تجھے معلوم نہیں میں بلخ کا بادشاہ ہوں اور یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ کوئی سرایا نہیں ہے، یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے اور یہ کوئی لارج نہیں ہے۔ تو کہا تم سے پہلے یہاں کون رہتے تھے؟ کہا میرے دادا رہتے تھے۔ اس کے بعد کون تھے؟ کہا میرے باپ تھے۔ کہا اس کے بعد میں آیا ہوں۔ تو فرمایا تمہارے باپ چلے گئے، دادا وہ بھی چلے گئے اور تم بھی جاؤ گے؟ کہا کہ دنیا سرائے گاہ ہے، یہ محل نہیں ہے، دنیا محل نہیں ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، فانی ہے۔ جب یہ بات وہ کہہ کر نکل گیا تو دل پہ زر پڑی، ہدایت اللہ تعالیٰ اسباب کو مہیا کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے تخت و تاج کو ٹھوکر ماری اور چھوڑ کر جو ہے باہر نکل گئے۔ لوگ ڈھونڈنے لگے، بادشاہ نظر نہیں آ رہے۔ 1 سال تک رعایا ڈھونڈتے رہی بادشاہ کو،
بادشاہ لاپتہ ہے، وزیر ڈھونڈ رہے ہیں، وزیروں کو لگایا کہ بادشاہ کو ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ 1 سال کے بعد ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں وزیر کو ملے۔ آپ کی ایک گدڑی تھی، بنتا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ لے کر اس کو سوئی سے دھاگے سے سی رہے ہیں، اور سامنے دریا ہے۔ تو جو ہے وزیر آیا اور کہا بادشاہ سلامت، آپ کو رعایا منتظر ہے، تخت و تاج آپ کے انتظار میں ہیں، لوگ آپ کو بلانے کے لیے تیار ہیں، میں آپ کو بیابانوں میں جنگلوں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا آج ملا ہوں، جو ہے آپ چلیں، آپ کو جو ہے رعایا بلا رہی ہے، تخت و تاج آپ کا منتظر ہے۔ تو جو ہے اور یہ آپ جو ہے کیسی تخت و تاج کو چھوڑ کر، کیسی لذتوں کو چھوڑ کر آپ کیسی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں، جنگلوں کے پھل کھا رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور آپ کے اڑنے کے لیے ایسا جو ہے گدڑی ہے جس کو آپ پھٹی ہوئی سی رہے ہیں۔ تو ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جواب نہیں دیا، سوئی جو تھی وہ دریا میں ڈال دی، اور یہ بڑے حیران ہوئے کہ کیا ماجرا ہے، سوئی کو دریا میں ڈالا اور آواز دی، اے مچھلیوں میری سوئی لے کر آؤ۔ تو مچھلیاں اپنی منہ میں سوئی پکڑ کر لے کر آئی، سوئی اپنے ہاتھ سے لے کر کہا کہ تم اس حکمرانی کے پیچھے ہو، اللہ نے مجھے ایسی حکمرانی دی کہ ساری مخلوق کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے میری محبت ڈالی ہے۔ تم کون سی حکومت کی بات کرتے ہو، اللہ نے ساری مخلوق کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مقام دیا در در کی ٹھوکریں کھانے پر۔ جو ہے آپ چلے ہیں، آپ کے ساتھ ایک راہب تھا، ایک اللہ والا ساتھ چل رہا تھا، اس کو بھوک لگی تو اس نے اللہ سے مانگا، اے اللہ میری روزی کا کھانے کا انتظام کر دے۔ آسمان سے ایک دسترخوان آیا جس میں ایک روٹی تھی اور کچھ سبزی تھی، وہ کھا گیا، ان کو بھی بلانا کھانے کے لیے، آپ بھی آئیں، تو انہوں نے انکار کیا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو غرض یہ اپنے کھانے سے فارغ ہوا، پھر آپ چلتے رہے، چلنے کے بعد آپ کو بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا، اے اللہ میں بھوکا ہوں کھانا دے۔ تو اس وقت ایک بہت بڑا دسترخوان زمین پہ اترا اور اس میں کئی قسم کے کھانے تھے۔ تو یہ ساتھ میں جو اللہ والا تھا وہ بڑا تعجب میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگا، اے اللہ میں نے مانگا تو 2 روٹی اور سبزی دی، اس نے مانگا تو جو ہے بڑا دسترخوان اور کئی قسم کے کھانے ہیں۔ غیبی آواز آئی، اے میرے بندے تو مجھے پانے کے لیے جھوپڑا چھوڑ کے آیا تھا، اور یہ مجھے پانے کے لیے تخت شاہی کو چھوڑ کے آیا ہے۔ تو جو جتنی قربانی مجھ کو دیتا ہے، میرے لیے دیتا ہے، اتنا ہی میں بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں دکھائی، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کرامتیں کروائی کہ آپ ایک دریا کا سفر کر رہے ہیں کہ تخت و تاج کو چھوڑا ہے تو اللہ دنیا کو ان کے لیے مسخر کیے ہوئے ہیں۔ دریا میں، سمندر میں سفر کرنے کا ارادہ ہے، کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، اور کشتی میں سوار کرنے والا کشتی میں بیٹھنے کے بعد پیسے لینے والا ہے، لیکن ان کے حلیے کو، ان کے کپڑوں کو دیکھ کر کہا کہ بوڑھے میاں 2 درہم دے دو تبھی تم کو کشتی میں چڑھنے دوں گا، کہیں کشتی میں چڑھنے کے بعد میرے پاس پیسے نہیں ہیں بول دیں گے، تو کسی سے پیسے نہیں مانگے، ان سے پیسے مانگنے لگا۔ تو آپ وہیں پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ کے نیت باندھی، نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائیں تو جتنے بھی سمندر کے کنارے پتھر تھے وہ سارے کے سارے درہموں میں بدلے ہوئے ہیں۔ 2 درہم لیے اور اٹھا کر اس کو دیا، اے لے تیری مزدوری، اور اس کے اندر سوار ہو گئے۔ وہ معافیاں مانگنے لگا۔ تو اللہ کی قدرت ایسے بندے کے ساتھ چلتی ہے جو دنیا کی ٹھوکر مارتا ہے اللہ کے لیے۔ پھر جو ہے کشتی کے اندر وہ چل رہے ہیں، کوئی جوہری تھا ہیرے والا، ہیرے کی بیوپاری کرنے والا، اچانک اس نے اعلان کیا کہ میرا ہیرا گم ہوا ہے، کسی نے کشتی میں لیا ہوا ہے۔ غرض ان پہ نگاہ پڑی تو ان کے کپڑے میلے ہیں، کچیلے ہیں، آدمی کا مزاج ہوتا ہے، جو غریب نظر آتا ہے اس پہ ہی سارے الزام ہوتے ہیں، وہ نہ بھی ہو تو الزام ساری دنیا اسی پہ لگاتی ہے، غریب ہے، غریب کے اوپر الزام لگاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اسی پہ الزام لگایا تو ایک اللہ والے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں بندے تجھے کوئی تیرے پاس دلائل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے کہ ان کے اوپر الزام لگائے، اس طریقے سے کسی کو ذلیل نہ کر۔ غرض انہوں نے اس کے ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے قریب گئے اور جا کے فرمایا کہ ہیرا گم ہوا ہے کشتی میں، اور لوگوں کا خیال ہے کہ تم نے چرایا ہے، اور تمہاری غربت کو، تمہاری اس کیفیت کو دیکھ کے کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادھم کے دل پہ دھکا لگا کہ میں تخت شاہی کو چھوڑ کر میں چور کیسے بن سکتا ہوں۔ وہ بولا تو کچھ نہیں، فنظر نظرۃ فی السماء، آسمان کی طرف دیکھا اور گردن کو نیچے کیا اور آواز لگائی مچھلیوں کی طرف کہ اے مچھلیوں ہیرا لاؤ۔ تو اتنی مچھلیوں نے کشتی کو گھیر لیا اور ہر مچھلی کے منہ میں ہیرا ہے۔ آپ نے ایک ہیرے کو لیا اور وہ ہیرے کو دے کے فرمایا کہ میں چور نہیں ہوں۔
پھر وہ کشتی میں سے اترے، پانی میں چلتے ہوئے باہر سمندر میں نکل گئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت کو بندوں کے ساتھ کر دیتا ہے۔ جب اتنی قربانیاں دینے کے بعد ان کو صلہ کیا ملا؟ کشتی میں سوار چل رہے ہیں، آپ کے بال حلق کیے ہوئے ہیں، اور کشتی کے اندر لوگ سوار ہیں، اور کشتی کے اندر گانا بجانا ناچنا ہو رہا ہے، اور اس کے اندر مخلوط لوگ ہیں، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، پکنک کا انتظام جیسا ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہے مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ اب ان کو اللہ والے کو دیکھے سر پہ بال نہیں ہیں، حلق کیے ہوئے ہیں، سر مڑائے ہوئے ہیں، تو یہ دل لگی کرتے کرتے ان کے اوپر نگاہ پڑی۔ جس کے بال مڑے ہوئے ہوتے ہیں آدمی کو شرارت سوچتی ہے کہ بھئی اس کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے۔ تو یہی معاملہ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اوباش قسم کے لڑکوں نے شروع کر دیا۔ کسی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے ادھر سے مارا۔ تو ایک اللہ والے قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، جو ہے وہ کہنے لگے کہ ابراہیم ابن ادھم تم اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس کشتی کو زمین جو ہے پانی میں ڈبو دے، اللہ ہم کو بچا لے۔ تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اگر آج تجھ کو جو ہے بدلنا ہی ہے تو اے اللہ تو ان کے دلوں کو بدل دے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ 300 لوگ اس کے اندر سوار تھے، مرنے سے پہلے وقت کے ولی بن کے بنے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب آدمی دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کو مل جاتے ہیں۔ تو اللہ کو لینا ہے تو دنیا کی محبتوں سے ہٹ کر آدمی کو آخرت کی طرف اپنی زندگی کو چلائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کے لیے اور دنیا کی ساری دنیا کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ تو وقت تخت شاہی پہ بیٹھ کر اللہ کو پانے والوں نے پا لیا ہے، اللہ کو حاصل کرنے والوں نے حاصل کر لیا ہے۔ ہم اس مہینے کے اندر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کدھر ہیں؟ اللہ کی تلاش میں نہیں، مال ہی کی تلاش میں ہیں۔ مال اللہ نے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، مال اعمال کو بنانے کے لیے دیا ہے۔ آج ہم مال کے کمانے کے لیے اعمال کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں دی ہے، جتنی بھی نعمتیں دی ہے، وہ آخرت کے بنانے کے لیے دی ہے۔ ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے ہیں۔ مال کمانے والے، مال کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام اللہ نے کر کے بتایا۔ قارون کو زمین میں دھسایا، فرعون کو پانی میں ڈبویا، نمرود کو جوتے کھلا کے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اختتام کیا۔ اللہ نے یہ بتایا ہے جو مال کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، جو مال کو ٹھوکر مارتا ہے اللہ اس کو عزیز کرتے ہیں، وہ تخت شاہی عطا کرتے ہیں کہ دنیا کی ساری مخلوق کے دلوں میں اللہ اس کی محبت کو ڈالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ مہینہ فکر آخرت کے زندگی میں لانے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ مبارک راتیں، یہ طاق راتیں، ایمان و احتساباً کی جو شرط لگائی ہے وہ یہی ہے کہ بندے کو اپنی آخرت کی فکر اور جستجو کرنے والا فکر اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ صحابہ کا جو مزاج تھا، تابعین کا جو مزاج تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی رخ پہ موڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا کے اندر تھوڑے مال پہ راضی ہو جاوے، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ نے اپنی زندگیوں کو مختصر کر لیا، کئی دن کے فاقے ہو رہے ہیں۔ اما جان عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھرانے میں 3 مہینے گزر جاتے، چولہا نہیں سلگتا تھا۔ حضرت عروہ پوچھتے ہیں اما جان 3 مہینے چولہا نہیں سلگتا تو کیا کھاتے تھے؟ فرمانے لگی 2 سیاہ چیزوں پہ ہمارا گزر ہوتا تھا، کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ 3 مہینے اس میں گزر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہوئے فرما رہے ہیں عائشہ تو چاہتی ہے کہ جیسے دنیا میں میرے ساتھ رہی جنت میں بھی تو میرے ساتھ رہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اے اللہ کے رسول میری خواہش ہے کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ زندگی کو سادگی بنا اور کپڑے کو اس وقت تک نہ جو ہے پہنتے رہنا جب تک کہ کپڑے میں پیوند نہ لگے۔ راستہ کون سا بتایا؟ دنیا کو ٹھوکر مارنے والا، دنیا کی ضرورتوں کو کم چیزوں میں پورا کرنے والا، وہ چیز کی طرف امت کو جوڑا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اپنے امت پر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ وہ بھوک سے مریں گے، بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ان کے پاس مال کے انبار ہوں گے، وہ ایسے مال کی طرف دوڑیں گے اور جیسے دوسرے لوگ دوڑے تھے وہ ایسے ہلاک ہوں گے جیسے پچھلے امتیں ہلاک ہوئی۔ آج یہی حال ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مال کی دوڑ دھوپ نے ہمیں آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ مال نے ہمیں جو ہے فرمایا کہ ایک بت وہ ہیں جو پتھر کا بنا ہوا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے پوچھنے سے ہمیں بچایا ہے، محفوظ کیا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، لیکن ایک بت وہ ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ وہ بت کیا ہے؟ مال کی محبت،
مال کی محبت بھی بت ہے دل کے اندر. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. یہ بت، اس بت کو نکالنے کا فرمایا کہ بت دل سے نکلے گا، اللہ کی محبت دل کے اندر آئے. تو مال میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہمارا مال ہماری آخرت بنائے، ہمارا مال ہماری جو ہے جہنم نہ بنائے، اللہ کی نافرمانی نہ بنائے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس مہینے کے اندر یہی کیفیتیں ہماری اندر آنی چاہیے تھی. اس مبارک راتوں میں یہ کیفیتیں ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے. تو جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکریں ماری. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی دنیا میں گزری ہے، جن کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ خلافت راشدہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے بعد اگر کسی نے خلافت راشدہ کے تحت حکومت چلائی ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے. کون ہے عمر بن عبدالعزیز؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، امیر المومنین ہیں. مدینہ کی گلیوں میں آپ رات میں گشت کر رہے ہیں. اچانک گشت کرتے کرتے ایک آواز آ رہی ہے، نحیف آواز، کمزور آواز، بوڑھیا کی آواز. بیٹی بکریوں نے دودھ کم دیا ہے، تو دودھ میں پانی ملا لے، اور صبح کا چاندنا ہونے کو ہے، لوگ دودھ لینے کے لیے آئیں گے، دودھ کم پڑے گا. تو وہ بیٹی ماں سے کہنے لگی، اماں جان، امیر المومنین نے دھوکہ دینے سے منع فرمایا ہے، دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے کر مال کمائے وہ مسلمان نہیں ہے. آج ہوشیاری سمجھتے ہیں دھوکہ دے کے مال کمانے کو، سود کھانے کو، رشوت کھانے کو، مال کا عیب چھپا کے مال لینے کو، ڈنڈی مار کے مال کمانے کو ہوشیاری سمجھتے ہیں. فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو مال اس طریقے سے کمائے. کیا کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ڈالنے سے. تو ماں کہنے لگی، بیٹی گزر بسر مشکل سے ہوتا ہے، امیر المومنین کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے؟ کیا اس کا قاصد آیا ہے یا امیر المومنین ہمارے گھر میں جھانک کے دیکھے ہیں؟ کیا پتہ چلے گا دودھ میں پانی ملا لے. تو وہ دیندار بیٹی کہنے لگی، اماں جان، امیر المومنین کو تو خبر نہیں ہوگی، لیکن میرا آپ کا امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں آواز پڑی تو دل خوش ہوا، باغ باغ ہوا. اس گھر کی نشاندہی کر لی. اپنے گھر گئے، اپنے بیٹے سے عاجزی کر رہے ہیں کہ بیٹے فلاں گھر کی بچی تو کر لے. اپنے بیٹے کا نکاح، عاصم کا نکاح، اس بکریاں چرانے والی، اس دودھ پینے والی، دودھ بیچنے والی بچی سے کر رہے ہیں. یہ امیر المومنین بادشاہ ہیں. انتخاب کس کی کن بنیادوں پہ؟ مال کی بنیادوں پہ نہیں، انتخاب ایمان کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. کچھ ملنے والا نہیں ہے مال، لیکن ایمان ملے گا. نسلوں میں دین کے داعی پیدا ہوں گے، شہدائی پیدا ہوں گے. غرض نکاح کرایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی کہ یہ بیٹے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد گورنر تھے عبدالعزیز، بعد میں یہ بھی گورنر بنے مصر کے. جب ان کو بادشاہ بنایا گیا، ان سے پہلے جو ان کے بادشاہ گزرے ہیں بنو امیہ کے، عبد الملک بن مروان، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے چچا بھی تھے اور سسرے بھی تھے. اس کے بعد یہ 21 سال حکومت کیے ہیں. اس کے بعد ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک، وہ 10 سال حکومت کیے ہیں. اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک، یہ 9 سال حکومت کیے ہیں. تو ان تینوں کے انجام کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا. تینوں کا انجام مرتے وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا. سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، مروان، ان لوگوں کے انجام کو دیکھا تھا کہ یہ مرے ہیں جب، خوبصورت چہرے ان کے، جب انتقال ہوا تو چہرے بالکل کالے ہو گئے تھے. اور خبر میں رکھا جا رہا ہے تو چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، قبلے سے ہٹ جاتا ہے، قبلے کی طرف ہوتا ہی نہیں، فوراً ہٹ جاتا ہے.
بڑی فکر تھی کہ ان کا انجام کیوں ہوا۔ سلیمان بن عبد الملک جو آپ کے جو ہے سالے بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، جب ان کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، 33 سال کا نوجوان، گورا چٹا آدمی، جب اس کا انتقال ہوا تو جنازہ لے کے جا رہے ہیں، جنازہ زمین پہ رکھا، دفن کرنا ہے، تو اچانک کفن کے اندر ہلچل مچ گئی، ڈورا ہل رہا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے میرے باپ کے اوپر غشی تاری ہوئی تھی، مرا نہیں، جلدی کھولو، جلدی کفن سے باہر نکالو۔ قریب میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے نہیں بیٹا نہیں، بل عجل اللہ بالعقوبہ، اللہ نے تیرے باپ کو دفن کرنے سے پہلے عذاب قبر شروع کر دیا۔ یہ انجام کو دیکھا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز۔ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کا ایک دیندار وزیر تھا رجا ابن حیوہ، تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھ تمہاری زندگی کیسے گزری پتہ نہیں، ظلم و ستم میں، قومی خزانے میں خیانت کر کے، پتہ نہیں کیا انجام تمہارا ہونا ہے، جاتے جاتے ایک اچھا کام کر کے جا، وہ یہ کہ تمہارے بعد اگر کسی کو خلیفہ بنانا ہے تو وہ عمر بن عبد العزیز کو بنا کے جا، قوم کے حق میں بہترین آدمی ہے۔ تو غرض انہیں جاتے جاتے ایک پرچہ لکھا اور ایک ڈبیا میں ڈال کے کہا کہ میرا انتقال کے بعد اس ڈبی کے اندر جس کا نام ہے اس کے اوپر تم بیعت کرنا، اس کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنانا، بادشاہ بنانا۔ غرض انتقال ہوا تو اس کے اوپر ساری رعایا کی بیعت لی گئی اور سب خوش ہیں کہ میرا نام نکلے گا، میرا نام نکلے گا، اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے بیٹھے ہیں کہ کہیں میرا نام نکل جائے، میرا نام نکلے گا تو یہ بوجھ میں نہیں سنبھالوں گا۔ غرض ہونا وہی تھا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام نکلا۔ آپ رونے لگے، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ اس سے پہلے گورنر تھے اور 60 اونٹوں پر سونے چاندی ہیرے جواہرات کی آپ کی تجارت مختلف ملکوں میں ہوتی تھی۔ بنو امیہ کا وہ خاندان، سپر پاور خاندان، آدھی دنیا پہ جن کی حکومت و سلطنت ہے، وہ رعب و دبدبہ تھا کہ ان کے کسی بچے سے بھی کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا تھا۔ وہ قوت، وہ طاقت، وہ دبدبہ اللہ نے بنو امیہ کو دیا تھا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مالدار تھے اور خود گورنر تھے۔ جب آپ کو امیر المومنین بنایا گیا تو آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے ایک تاریخی خطبہ آپ نے دیا اور یوں فرمایا، لوگوں بچپن میں مجھے شعر و شاعری کا شوق ہوا تو میں شاعر بنا، پھر تھوڑی سی زندگی میں اٹھان آئی، علم کا شوق ہوا تو میں خوب علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد زندگی کے اندر کچھ طاقتیں آئی اور جوان ہوا تو مجھے فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا تو میں نے فاطمہ بنت عبد الملک سے نکاح کیا۔ آج اللہ نے مجھے تخت و تاج دیا ہے تو میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اس سلطنت میں، اس تخت و تاج میں میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا، جی کے خواہشوں کو پورا نہیں کروں گا، اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ یہ خطبہ دیا اور آپ اپنے گھر گئے۔ فاطمہ بنت عبد الملک وہ عظیم ترین خاتون ہے سیاسی اعتبار سے، ویسی خاتون دنیا میں آج تک نہیں گزری، 7 نسبتوں سے شہزادی ہیں۔ آپ کے باپ مروان دادا بھی بادشاہ ہیں اور ولید بھی بادشاہ ہیں، عبد الملک بھی بادشاہ ہیں، ہشام بھی بادشاہ ہیں، یزید بھی بھائی بادشاہ ہیں، اور سلیمان بن عبد الملک بھی بادشاہ ہیں۔ خود عمر بن عبد العزیز یہ آپ کے شوہر ہیں اور بادشاہ ہیں، 7 نسبتوں سے شہزادی ہے۔ بچپن پورا محل میں گزرا، جوانی گزری اور زندگی کا آخری حصہ بھی گزر رہا ہے، اتنی نسبتوں سے شہزادی ہے۔ باپ نے، بھائیوں نے سونے چاندی کے انبار دیے تھے، اتنا زیور پاس تھا۔ آئے گھر آ کر یوں فرمایا، فاطمہ اللہ نے لوگوں نے مجھے امیر المومنین بنایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بڑے سکھ کے دن ہم نے گزارے ہیں اور میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو یہ ساری راحتوں کو چھوڑنا پڑے گا اور سارے عیش و عشرت کو چھوڑنا پڑے گا، اور جتنا بھی خزانہ ہے بیت المال میں جمع کرنا پڑے گا۔ یہ جتنا بھی خزانہ ہے لوٹ کھسوٹ کے ذریعے تمہارے باپ نے اور تمہارے بھائیوں نے قومی خزانے سے لے کر خیانت کر کے یہ مال دیا ہے، تم یہ مال کو تمہارے پاس نہیں رکھ سکتی، خزانے میں جمع کرنا پڑے گا۔ نہیں یہ قربانیاں نہیں دے سکتی تو میں حاضر ہوں، خلا لے لو، طلاق لے لو، اپنی راحت کی تم زندگی گزار لو۔
قربان جائیے فاطمہ بنت عبد الملک پہ. کہنے لگی امیر المومنین بڑی راحت کے دن تمہارے ساتھ میں نے گزارے ہیں، میں دکھ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، سکھ میں ساتھ دیا ہے تو دکھ میں بھی میں ساتھ دوں گی. سارا کا سارا مال بیت المال میں جمع کر دیا، سارا خزانہ جمع کر دیا. ایسی زندگی، خود جو ہے امیر المومنین تھے اور کتنا مال ان کے پاس تھا، سارا کا سارا بیت المال میں جمع کر دیا. اور جو ہے فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ ہمارا گزر اب تنخواہ پہ ہوگا. تنخواہ متعین کرائی بٹھا کر لوگوں کو کہ ہمارے گھر کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں، ہمیں بھی کچھ تنخواہ دے دو تاکہ ہمارا گھر چلے. 12 بچے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، بیٹیاں بیٹے ملا کر. غرض عید کا دن آیا، عید کا دن آیا اور زندگی کیسے خود کی گزر رہی ہے. 2 سال 2 مہینے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کی ہے. 2 سال 2 مہینے ایسی حکومت، انصاف ایسا اور معاملات ایسے کہ سارے 3 بر اعظموں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملا، کوئی ظالم نہیں ملا، کوئی مظلوم نہیں ملا، کوئی مسکین نہ ملا، کوئی فقیر نہ ملا. اور خود کیسے رہا؟ گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں. لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ لے کے آ رہے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ کیسے ادا کریں، کوئی لینے والا نہیں. کوئی کسی کو دیں، کس کے پاس لے کر جائیں؟ ہر ایک آدمی مالدار ہے کہ ہم زکوٰۃ کا میں مستحق نہیں ہوں. کس کو زکوٰۃ دیں؟ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کا ہم کیا کریں؟ علماء اکرام کی مجلس بٹھائی کہ مال زکوٰۃ کا، قوم کی زکوٰۃ کا کیا کریں؟ علماء نے مسئلہ نکالا کہ اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے پیسوں سے اناج خریدو، گندم خریدو، پھل خریدو، لے جا کر پہاڑوں پہ ڈالو، جنگلوں میں، ویرانوں میں، بیابانوں میں ڈالو، پرندے کھائیں گے، جانور کھائیں گے، جو ہے تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے. ایسا دور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محنت کے ذریعے سے ایک ماحول ایسا تیار کیا اور ایسی سادگی کی زندگی گزاری. اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جو زندگی ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ نے گزاری ہے، ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں زندگی کے سادگی کے گزارنے میں. ایسی سادگی زندگی. اور خود کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ خود زکوٰۃ کے مستحق ایسے ہیں، 12 بچوں کو گھر میں کھانے کھلانے کے لیے کھانے نہیں ہیں، عید کو کپڑے پہنانے کے لیے عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں. بچے آئے، فاطمہ بنت عبد الملک، عید کا دن آیا، فاطمہ بنت عبد الملک کے پاس بچے آئے. بچے آ کے کہنے لگے، غمگین چہرے ہیں، افسردہ چہرے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے جسموں پہ ہیں. اماں جان سے کہہ رہے ہیں، اماں جان ہمیں بھی ابا جان سے کہہ کر عید کے کپڑے بنواؤ. تو حضرت فاطمہ بنت عبد الملک کہنے لگی ان کی اس معصومانہ کیفیت کو دیکھ کر کہ سارے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، ہم شہزادے ہیں، امیر المومنین کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہمیں پہننے کے لیے ہمیں بھی عید کے لیے کپڑے چاہیے. تسلی دی کہ ابا آئیں گے تو ابا سے کہہ کر کپڑے بنواؤں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے تو بچوں کی بات سنائی کہ بچے کپڑے مانگتے ہیں عید کے لیے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فاطمہ تمہیں معلوم ہے ہمیں بیت المال سے جو وظیفہ تنخواہ ملتی ہے، مشکل سے ہمارا گھرانہ چلتا ہے، اور میں بچوں کو کپڑے کیسے سلاؤں، کہاں سے لا کر سلاؤں؟ تو حضرت فاطمہ بنت عبد الملک کہنے لگی کہ امیر المومنین آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیں، میں اپنے گھر کا خرچہ محنت مزدوری کر کے چلا لوں گی. کون کہہ رہی ہے؟ 7 نسبتوں سے شہزادی ہے. گھر میں بیٹھ کر کسی کے کپڑے سی کر دوں گی، کسی کو اون کا دھاگا بنا کے دوں گی. میں 1 مہینہ پیٹ کاٹ کے محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا چولہا سلگا لوں گی، ضرورت کھانے پینے کی پوری کر لوں گی، لیکن بچوں کا غم، بچوں کا دکھ مجھے دیکھا نہیں جاتا. آپ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے لیں اور ان کو کپڑے عید پہ بنوائیں. کہا کہ ٹھیک ہے، میں 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لوں گا. آپ گئے محل میں، وزیر خزانہ کو بلایا، بلا کے کہا کہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس میں چاہیے. مزاحم جس کا نام تھا، ان کا اپنا تربیت یافتہ غلام تھا، دیندار تھا، آخرت کی فکروں کے ساتھ زندگی گزارنے والا تھا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا، امیر المومنین یہ خزانہ آپ کے اختیار میں ہے، جتنا چاہے آپ اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی آخرت کے لیے مٹھی بند کی ہوئی ہے.
کہ اس کے ذریعے سے میری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ آپ نے مجھ کو ذمہ دار بنایا ہے خزانے کا، اور میری یہ ذمہ داری ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں۔ ایک قلم اور ایک پرچہ لا کر دیا اور یوں فرمایا کہ بادشاہ سلامت امیر المومنین، آپ اس میں لکھ کے دے دیں کہ 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے تو میں آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں آپ کو دوں گا۔ دل پہ ضرب لگی، آنکھیں نیچے، گردن نیچے جھکائی، کچھ نہیں بولا، اٹھ کے نکل کے آ گئے۔ آ کے اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں فاطمہ بچوں کو بہلا کے سمجھا دو، میں بچوں کو عید کے کپڑے نہیں سلا سکتا۔ عید کا دن آیا، عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، عید کی نماز امیر المومنین ہونے کی وجہ سے وہی پڑھاتے تھے۔ عید کی نماز پڑھا کر ممبر پہ بیٹھے ہیں، لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں امیر المومنین کی حیثیت سے۔ بائیں جانب دیکھتے ہیں تو زرق برق کپڑے والے ہیں، شہزادوں کی اولادیں، وزیروں کی اولادیں، مالداروں کی اولادیں، بہترین پوشاکیں، بہترین عبائیں ہیں، بہترین لباس ہے، خوشبوؤں کی لپیٹیں آ رہی ہیں۔ اور دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ان کے بیٹے باپ سے امیر المومنین کی حیثیت سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ بائیں جانب دیکھتے ہیں تو زرق برق پوشاکیں ہیں، بہترین کپڑے ہیں۔ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ان کی اولاد ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ آنکھیں بھر آئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کہ میرے بیٹوں کی زندگیاں کیسی ہیں۔ رونے لگے اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ آج تم کو اپنے باپ سے گلہ ہوگا، شکایت ہوگی کہ آج تمہارے باپ نے عید کے موقع پر بھی نئے کپڑے نہیں سلوائے۔ رونے لگے۔ اس باپ سے پوچھو جس کے سامنے خزانہ پڑا ہوا ہے، پھر بھی مٹھی بند کر کے بیٹھ جائے صرف اس لیے کہ میری آخرت برباد نہ ہو۔ رونے لگے کہ اے میرے بیٹو تمہیں گلہ ہوگا اپنے باپ سے کہ میں نے آج تمہیں عید کے دن نئے کپڑے بھی نہیں سلوائے۔ رو رہے ہیں، آنکھیں ڈبڈبائی، آنسو ٹپک رہے ہیں۔ تو ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے بیٹے تھے، ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حیات میں ہی دنیا سے فوت ہو گئے تھے۔ رونے لگے اور اپنے باپ سے یوں کہنے لگے، ابا جان مبارک ہو آپ کو، ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ نے قومی خزانے میں خیانت نہیں کی، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے، آج ہم شرمندہ نہیں ہیں، آج شرمندہ ہم نہیں ہیں۔ ابا جان آپ رو مت، آپ کو مبارک ہے، آپ نے اپنے مال میں، بیت المال میں خیانت نہیں کی، آج تمہارے بچوں کا سر فخر سے بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ پیغام دیا امت کو، یہ تربیت کروائی تخت و تاج پہ بیٹھ کر کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کب عید نئے کپڑوں میں نہیں ہوگی، عید اللہ کے خوف سے زندگی گزارنے میں ہوگی۔ یہ پیغام تخت شاہی پہ بیٹھ کر عمر بن عبدالعزیز گورنر ہونے کے باوجود، بادشاہ ہونے کے باوجود، اپنے بچوں کو پھٹے پرانے کپڑے پہنا کے امت کو پیغام دیا، عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید زندگی کے اندر فکر آخرت کے پیدا کرنے کا نام ہے۔ گھر تشریف لائے، فاطمہ بنت عبد الملک اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، فاطمہ کچھ درہم تمہارے پاس ہیں، کچھ پیسے ہیں؟ تو کہا کیوں؟ کہا بہت دن ہو گئے، انگور کھانے کو دل کرتا ہے، ہمارا مزدور بھی کما کے انگور کھا لیتا ہے۔ بادشاہ سلامت ہے، کہہ رہے ہیں کہ 2 سال گزر گئے انگور نہیں کھایا، اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، طبیعت انگور کھانے کو چاہتی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ فاطمہ بنت عبد الملک رونے لگی کہ اے امیر المومنین، خزانہ لبالب پڑا ہے، بھرا پڑا ہوا ہے، اور 3 بر اعظموں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، اور تو 2 انگور نہیں کھا سکتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ میں جہنم برداشت نہیں کر سکتا، جہنم برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام دیا، گھر تشریف لائے، بیٹیوں کو دیکھا کہ بیٹیاں جو ہے باپ کے سامنے آتی ہیں اور کپڑے سے اپنے منہ کو ڈھانپتی ہے، باپ پوچھتے ہیں، کچھ بات کرتی ہے، پھر منہ کو ڈھانپتے ہیں۔ پوچھا میری بیٹیوں باپ سے بھی کوئی پردہ ہوتا ہے؟ بیٹیوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا۔ خادمہ بلک بلک کے رونے لگی۔ پوچھا کیوں روتی ہے؟ اے امیر المومنین تجھے معلوم بھی ہے تیری بیٹی نے 3 دن کے فاقے کے بعد آج سوکھی روٹی سے کچی پیاز کھائی ہے، منہ سے بو آ رہی ہے کہ تم کو پیاز کی بدبو محسوس نہ ہو، اس لیے منہ کو کپڑا لگا رہی ہے۔ رونے لگے، اے میری بیٹیوں تمہیں میں لذیذ کھانے کھلا سکتا ہوں لیکن جہنم برداشت نہیں کر سکتا، جہنم برداشت نہیں کر سکتا۔
یہ پیغام امت کو دیا ہے۔ آج ہم حلال ہو حرام ہو، بچہ اچھا کپڑا پہنے، بیوی زیور پہنے، چاہے سود کا مال ہو، رشوت کا مال ہو، ڈنڈی مار کے ہو، چوری کر کے ہو، خیانت کر کے ہو، دھوکہ دے کر ہو، یا جو ہے رشتے ناتوں کا مال لپیٹا ہوا ہو، یا تقسیم کے اندر سے دھاندلیاں کی ہوئی ہو، وراثت کے مال کے اندر ہڑپ لیا ہو، بہنوں کا حق لے کے مار لیا ہو، جیسا بھی ہو، میرے بچے اچھا کھائیں، میری بیوی اچھے رہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، دنیا تو گزر جائے گی لیکن آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ پیغام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تخت شاہی پہ بیٹھ کر امت کو پیغام دیا۔ یہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ آج ہم ڈراموں میں، فلموں میں مشغول ہیں، ہماری تاریخ پڑھنے کو ہم تیار نہیں۔ ہماری تاریخ کو پڑھیں، ہماری تاریخ ہماری اولاد کو بتائیں، ہماری تاریخ ہماری بیوی بچوں کو بتائیں کہ ہمارے اسلاف کی کیا تاریخ تھی، کیا پیغام انہوں نے امت کو دیا ہے۔ تخت شاہی میں ٹھوکریں ماری ہیں اور آخرت کو بنانے میں ایسی زندگی گزاری ہے۔ ایسے کامیابی کے جھنڈے حضرت عمر بن عبدالعزیز تخت شاہی میں بیٹھ کر فخر و فاقے کے ساتھ کامیابی کے جھنڈے گاڑ کر اللہ کو راضی کر کے گئے۔ ایسی فخر و فاقے کی زندگی، 2 سال 2 مہینے ایسا مجاہدہ۔ فرماتی ہیں کہ جب بادشاہ بنے آپ تو ساری رات مسلح پہ رہتے تھے، مسلح پہ بیٹھے ہیں، روتے ہیں اور اسی پہ آنکھ لگتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو روتے ہیں۔ فرمائے 2 سال 2 مہینے میرے پہلو میں نہیں لیٹے، غسل کی حاجت نہیں آئی، 2 سال 2 مہینے۔ اور کیسا انصاف کہ شیر اور بکری ساتھ میں پانی پی رہے ہیں، ایسا انصاف قائم کیا دنیا میں۔ انصاف کا اثر کہ شیر اور بکری دونوں آزو بازو ٹھہر کے پانی پی رہے ہیں۔ چرواہے نے دیکھا، اچانک شیر درندے نے حملہ کر دیا بکری پہ، وہ رونے لگا چیخ مار کے۔ کہا کیوں رو رہا ہے؟ یہ درندے کی صفت ہے کہ جانور پہ حملہ کرے۔ نہیں، 2 سال 2 مہینے سے میں اس کے ساتھ دیکھ رہا ہوں تو آج تک شیر کی ہمت نہیں بکری پہ حملہ کرے۔ معلوم ہوتا ہے آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ جب تحقیق کی پتہ لگا جس وقت انتقال ہوا اسی وقت شیر نے بکری پہ حملہ کیا۔ یہ انصاف کا اثر انسانوں سے جانوروں میں منتقل ہوا تھا۔ ایسی حکومت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے امت کو پیغام دیا کہ دنیا میں زندگی اس طریقے سے گزاری جاتی ہے۔ ہر خواہش کو فنا کر دیا۔ فاطمہ بنت عبد الملک کو ان کے بھائی نے، سلیمان بن عبد الملک نے ایک باندی دی تھی جو کوفہ کی بہترین خوبصورت باندی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی جب گورنر تھے اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ یہ باندی مجھے گفٹ کر دے، اس سے مجھے عشق ہو گیا ہے، بہت پیاری لگتی ہے، اسے مجھے گفٹ کر دے۔ ساری زندگی منگتے رہے لیکن وہ کہتے میں نہیں دیتی، ساری زندگی نہیں دیے۔ لیکن جب یہ امیر المومنین بنے تو بہترین کپڑے فاطمہ بنت عبد الملک نے اس باندی کو پہنائے، زیوروں سے لاد دیا، بہترین قسم کا میک اپ کیا، لا کر عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کھڑا کیا کہ میں تمہیں گفٹ کرتی ہوں، باندی حلال ہے، گفٹ کرتی ہوں۔ تو انہوں نے نظریں پھیر کے کہا کہ اس کو لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو باندی کہنے لگی این وجدک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین وہ آپ کا عشق کہاں گیا جو مجھ پہ تھا، ساری زندگی اس کو مانگتے رہے، آج کیوں؟ تو رونے لگے۔ فرمایا وہ محبت، وہ عشق آج بھی پہلے سے زیادہ ہے، لیکن تجھے اللہ کے لیے قربان کر دیا، اللہ کے لیے قربان کر دیا، اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ خواب جو ہے ایک درباری کو بلایا، کہا تجھے کہاں سے اٹھایا تھا؟ کہا سلیمان بن عبد الملک نے کوفہ کے فلاں علاقے سے اٹھایا تھا۔ کہا لے جا کر اس کے مالک کو اس کو واپس کر دو۔ ہر خواہش کو فنا کیا اللہ کے لیے، کسی خواہش کو پورا نہیں کیا۔ ایک جوڑا، صرف ایک جوڑے میں زندگی گزاری۔ آپ جمعہ کے دن آتے تھے، دیر ہو جاتی تھی خطبہ دینے کے لیے۔ وجہ کیا ہوتی تھی کہ ایک ہی جوڑا تھا، اسی کو دھو کر پہن کر آتے تھے تو دیر ہو جاتی تھی۔ بادشاہ ہیں، آج ہمارے کئی جوڑے ہیں گھروں میں کے اندر، 15 20 جوڑے ہیں، ہر سال 10 جوڑے ہم لاتے ہیں۔ غریب سے غریب کے پاس جوڑے ہیں، اور یہ امیر المومنین ہے، ایک جوڑے میں زندگی گزر رہی، پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، تو بالکل کسی نے آپ کو زہر دیا ہوا تھا، وہ زہر کا اثر ہوا تو اب زندگی کے آثار ختم ہوئے۔ آپ کو لٹایا ہوا ہے گھر کے اندر، لوگ ملنے آ رہے ہیں عیادت کے لیے کہ بیمار ہیں۔ تو مسلمہ بن عبد الملک جو
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سالے تھے، بڑے دیندار تھے۔ وہ اپنی بہن فاطمہ بنت عبد الملک سے کہنے لگے کہ بہن کہ جو ہے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے میلے ہیں، لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، وزیر آ رہے ہیں، مالدار آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، 3 بر اعظم کا خلیفہ ہے، 3 بر اعظم کا جو ہے بادشاہ ہے، اور کپڑے اتنے میلے بھی ہیں، پھٹے بھی ہیں اور پیوند لگے ہوئے بھی ہیں، دوسرے کپڑے تبدیل کرو، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کہا جی بھائی میں کپڑے بدلا دوں گی۔ غرض دوسرے دن آئے مسلمہ بن عبد الملک تو دیکھا کہ وہی پرانے کپڑے ہیں، وہی میلے کپڑے ہیں، پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں۔ تو آ کے پھر کہا کہ بہن میں نے تجھے کہا تھا کہ کپڑے اچھے نہیں ہیں، کپڑے میلے ہیں، لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے، عیادت کے لیے، کپڑے تم کیوں نہیں بدلائی؟ تو فاطمہ بنت عبد الملک رونے لگی کہ بھائی تمہیں کیا بتاؤں، اس کے علاوہ کوئی جوڑا ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی جوڑا ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، پھر اس کا صلہ کیا ملا، کس وجہ سے یہ قربانیاں دی ہیں کہ میرا خاتمہ ان جیسا نہ ہو جو مجھ سے پہلے بادشاہ گزرے ہیں۔ چہرے کالے پڑ گئے تھے، چہرے قبرے سے پلٹے ہوئے تھے، کہیں میرا بھی وہ انجام نہ ہو جائے۔ اس انجام کو سامنے رکھ کر ساری دنیا کو ٹھوکر ماری، آخرت کو سامنے رکھا ہے۔ پھر اس کا صلہ کیا ملا، موت کا وقت قریب آیا، رجا ابن حیوہ جو ان کے وزیر تھے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ رجا تو نے پہلے بادشاہوں کے انجام کو دیکھا ہے، اب دیکھنا میں مر رہا ہوں اور میں کیسا مرتا ہوں تو دیکھنا، میرا انجام کیا ہوتا ہے تو دیکھنا، تو نے پہلوں کا بھی انجام دیکھا ہے، میرا بھی انجام دیکھنا۔ پہلوں کا انجام کیوں ہوا تھا؟ سلیمان بن عبد الملک حافظ قرآن تھا، جس کو دفن کرنے سے پہلے عذاب قبر کفن میں ہو رہا ہے، حافظ قرآن تھا، روزانہ تہجد میں 10 پارے پڑھتا تھا۔ گناہ کیا تھا؟ قتل کیے ہوئے تھے، خون پانی سے سستا کیا تھا، طاقت کے نشے میں ظلم و ستم کیا ہوا تھا، قومی خزانے کو اپنی ذاتی خواہشات پہ لٹایا تھا، یہ سب سے بڑا جرم تھا۔ دوسرے کا مال اپنا سمجھ کے خرچ کیا تھا۔ یہ جتنے بھی بادشاہ تھے ظلم کیے تھے، لوگوں کا مال ہڑپ کیا تھا، لوگوں کے حقوق پامال کیے تھے، تو اللہ نے ان کا انجام ایسے کیا تھا۔ مال کی وجہ سے ان کی آخرت برباد ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو رجا ابن حیوہ کہتے ہیں کہ آپ کی جسم سے روح نکلی، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو جو کفن پہنایا گیا اور آپ کا جنازہ لے جایا گیا، قبر کے پاس جو ہے آپ کے جنازے کو رکھا گیا۔ دفن کرنے سے پہلے لوگوں میں آوازیں آتی ہے، بھئی ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، یہاں سے رومال ڈالو، وہاں سے کپڑا ڈالو، یہاں سے کھینچو، وہاں سے کھینچو، یہ آواز ابھی چل رہی ہے، ترتیب ہو رہی ہے کہ دفن میں قبر میں کیسے اتاریں۔ اچانک آسمان سے ایک پرچہ لہراتا ہوا آ کر عمر بن عبدالعزیز کے سینے پہ گرا۔ رجا ابن حیوہ نے اس کو اٹھایا اور کھولا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز پاس ہے۔ رجا ابن حیوہ کہتے ہیں کہ جب قبر میں سلایا گیا اور کفن کی گرہ کو میں نے کھولی تو چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چاند قبر میں آ گیا ہے، سورج کی چمک جو ہے قبر کے اندر پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف جو ہے روشنی ہی روشنی ہے۔ پھر میں نے چہرے کو دیکھا، چہرے سے نور نکل رہا ہے، شعاعیں نکل رہی ہے اور چہرہ بالکل قبلے کی طرف فٹ ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ انجام کی فکر ہم سب کو کرنا ہے، ایسا انجام ہمارا بھی ہے، مرنا ہے ایسا مرو، مرنا ہے ایسا مرو کہ اللہ ہمارے لیے فیصلے کر رہا ہو کہ تم کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ان مبارک راتوں میں یہ کیفیتوں کا ہماری زندگی میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ غم خاری کا مہینہ ہے، غم ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے اور مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہو جائے، ہم ایسا مال نہ کمائیں کہ دنیا نہ بنتی ہوئی نظر آ رہی لیکن ہماری آخرت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہماری دنیا کی وجہ سے ہماری آخرت بگڑ جائے، ہم سے بڑا نقصان کوئی نہیں، اٹھانے والا کوئی نہیں کہ ہماری دنیا ہماری آخرت کو بگاڑ رہی ہے، ہماری دنیا ہماری خبر کو بگاڑ رہی ہے۔ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر ماری، جو ہے آپ فلسطین گئے ہوئے ہیں،
फ़लस्तीन में आपको खजूर खाने की ख्वाहिश महसूस हुई तो आप बाज़ार गए, बाज़ार में जाकर आप वहाँ पर एक खजूर की दुकान से खजूर लिए 1 किलो और उसको पैसे दिए। इत्तेफाक से एक खजूर नीचे गिरी हुई नज़र आई टोकरों से, उसको उठाकर अपनी थैली में डाला, शायद मेरी थैली से गिरी होगी, और लेकर आ गए, अपने घर आए और मस्जिद नबी के जो है फ़लस्तीन में बैतुल मक़दिस में आए हुए हैं, और वहाँ पर बैठे बैठे अचानक उनको नींद आ गई, सो गए तो अचानक 2 फरिश्तों को ख्वाब में देख रहे हैं, और 2 फरिश्ते कह रहे हैं तुम्हें मालूम है इनका नाम क्या है? कहा ये बल्ख के बादशाह थे और तख्त व ताज को ठोकर मारी तो अल्लाह ने वक्त का वली कामिल इनको बनाया, लेकिन ये बाज़ार में जाकर खजूर लिए थे, एक खजूर अपनी समझ कर टोकरे में से गिरी हुई थी, अपनी समझ के खाई है, तो अल्लाह ताला ने इनको वलियों की फहरिस्त में से निकाल दिया। एक खजूर कहाँ से कहाँ पर बंदे को ले जाती है। उस विलायत को कमाने के लिए तख्त व ताज को ठोकर मारा, लेकिन गलती से एक खजूर खाई तो फिर कहाँ से मकाम को कहाँ ले जाकर खड़ा किया। आज हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सूद का माल आ जाए, हराम का माल आ जाए, दूसरे का माल आ जाए, चोरी करके खाएं, डाका डाल के खाएं, दूसरे के माल को जो है छीन के खाएं, चल जाता है, लेकिन आखिरत उसकी बिगड़ी। एक खजूर से आदमी विलायत के दर्जे से जाकर फिर आम इंसान हो सकता है। बेचैनी तारी हुई, नींद से बेदार हुए, कपकपी बदन पे आई है, ऐ अल्लाह क्या कुर्बानियाँ मेरी रायगाह हो गई, जितनी मैंने मेहनत की तेरी राह में तुझको पाने के लिए, एक खजूर ने पूरा किया कराया बर्बाद कर दिया। उठे, रोने लगे, बाजार गए और 1 किलो खजूर खरीदी और 2-4 खजूरें